يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. اور افطار اور اس کے بیچ میں کوشش کریں کہ کم از کم آدھا گھنٹہ یا 40 منٹس کا ایسا گیپ ہو کہ جس میں آپ چل پھر کے کچھ اپنا تھوڑا گھر کا سمیٹ لیں، تھوڑا چائے پی لیں، تھوڑا ریلیکس ہو کر. میں عموماً کوشش کرتی ہوں کہ جیسے نماز تراویح پڑھنے سے پہلے یا کلاس میں آنے سے پہلے کچھ دیر کی خاموشی اختیار کرتی ہوں. یہ بھی ایک تیاری ہوتی، یعنی جیسے مجھے یہاں آنا ہوتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے کام نپٹا کے تھوڑا سا وقت مجھے ایسا مل جائے کہ جس میں میں صرف یعنی تھوڑی ذکر کر لوں اور یکسوئی اختیار کروں تاکہ اگلا کام بہتر ہو. اسی طرح میری عادت ہے کہ میں تراویح سے پہلے 5-7 منٹ کے لیے لیٹ جاتی ہوں خاموشی سے، اگر حالات اجازت دے، اللہ یہ کہ کوئی مہمان ہو یا کچھ، ورنہ اپنی روٹین جو اپنے ہاتھ میں ہوتی تو اس میں یہ ہے کہ ایک پوری ریلیکسیشن کی کیفیت ہوتی ہے. اگر آپ ریلیکس کرنے کے لیے اگر کوئی ایکسرسائزز آپ کرتے ہوں تھوڑی بہت تو آپ اپنے آپ کو اس طرح بھی ریلیکس کر سکتے ہیں. پھر آپ دوبارہ وضو وغیرہ کر کے پھر آپ تراویح پڑھیں، پھر آپ دیکھیں کہ بہت لطف کے ساتھ آپ کی تراویح پڑھی جائے گی. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کاموں میں اتنے لگے رہتے ہیں، گپ شپ پہ لگے رہتے ہیں، کوئی افطار کی ہوئی ہے یا افطار پارٹی پہ گئے ہوئے ہیں، بول رہے ہیں فالتو باتیں کر رہے ہیں، ریسیپیز ڈسکس کر رہے ہیں، اور پھر اس میں نماز کا وقت ہے تو اچھا ابھی چلتے ہیں وہ، اور چلتے چلتے وہاں فرض بھی ہو چکے ہوتے ہیں اور ہم لیٹ پہنچتے ہیں. کوئی بھی نماز جو لیٹ شروع کی جائے اور بعد میں جماعت میں شامل ہوا جائے اس کا وہ لطف تو نہیں ہو سکتا جو تھوڑی دیر پہلے کرنے کا ہوتا ہے. لیکن یعنی اس وقت یہ جو آپ کا کانشیس بیدار کرنا ہے نا، یہ سارا کس چیز کے گرد گھومے گا کہ آپ کی جو عبادت ہے، آپ کا جو اصل رمضان کا کام ہے وہ پرائرٹی نمبر 1 رہے، وہ نہیں متاثر ہو. یعنی مثلاً اگر آپ کو تراویح کی باجماعت کہیں اویلیبل ہے، کوئی فیسلٹی ہے کہیں پر بھی آپ کے آس پاس اور آپ کو وہاں جانا ہے، اور کوئی آپ کو، ویسے میں تو کوشش کرتی ہوں کہ رمضان میں ایک دن بھی نہ نکلوں. پچھلے سال بھی میں صرف ایک دن اپنے رشتہ داروں کے ہاں گئی تھی، ورنہ پورا رمضان میں افطار پارٹیوں کے سخت خلاف ہوں اور میں نہیں جاتی کیونکہ اس سے عبادت میں بہت خلل آتا ہے. بعض اوقات مجبوری ہو جاتی، اور پھر یہ ہے کہ جب اگر کرانی بھی ہو تو جن دنوں نماز وغیرہ نہیں پڑھنی ہوتی ان دنوں میں انہیں لوگوں کو انوائٹ کیا جا سکتا تاکہ آپ کی عبادت پہ خلل نہ پڑے. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو کہیں جانا بھی پڑ گیا، یہ کوئی ایسی مجبوری بھی ہے تو اس میں آپ پہلے سے ان کو انفارم کر دیں. جب کوئی آپ کو دعوت دینے لگے تو کہ اچھا اتنے بجے تک ہم فارغ ہو جائیں گے کیونکہ تراویح کے لیے جانا ہوتا ہے. یعنی پہلے سے دوسرے کو مینٹلی پریپیئر کر دیں کہ ہم اتنے بجے چھوڑ دیں گے آپ کو، تاکہ وہ پھر مائنڈ نہ کریں اینڈ ٹائم پر. ورنہ تو کیا ہوتا ہے، افطار آ رہی ہے، پھر کھانا آ رہا ہے، پھر چائے آ رہی ہے، پھر پان آ رہا ہے، پھر سونف آ رہا ہے، پھر پتہ نہیں کیا، اور سلسلہ کہیں ختم ہی نہیں ہو رہا. اس سے پھر آپ بھگدڑ میں جلدی جلدی تراویح پڑھ رہے ہیں تو اس تراویح کا جس میں نہ کوئی خشوع ہو، نہ ہی کوئی لطف ہو، نہ اور آپ تھکے ہوئے ہوں یا آپ سو رہے ہوں یا آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں، ان چیزوں سے پرہیز کیجیے. یعنی آپ کی پرائرٹی نمبر 1 کیا ہے کہ یہ جو نیکیوں کا موسم بہار آیا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ میں نے استفادہ کرنا ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہو. اور اس پر یعنی خصوصی طور پر اپنے جو ہیں تزکیہ کی طرف اور تقویٰ کی طرف اچھی عادتوں کو ڈالنا ہے، اس کی پلاننگ کر لیں. رمضان میں ان کو کرنے کی کوشش کریں، رمضان کے اینڈ میں ایویلویشن کریں کہ واقعی وہ چیزیں آئی ہیں آپ کے اندر یا نہیں.